کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سیٹلائٹ اور خلائی جہازوں سے صدیوں پہلے ہمارے آباء و اجداد کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہم ایک چپٹی سطح پر نہیں بلکہ ایک گھومتی ہوئی گیند پر رہتے ہیں؟ چلیے آج اس عظیم فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے کائناتی گھر کی حقیقت کو مل کر دریافت کرتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ جب ہمارے پاس نہ سیٹلائٹس تھے نہ طاقتور دوربین، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ قدیم ذہنوں نے اتنی بڑی حقیقت کا سراغ لگا لیا؟ جواب میں آپ کو بتاؤں، ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ ایک خالص انسانی ذہانت اور مشاہدے میں چھپا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، قدیم دنیا کی نگاہیں۔ ہمارا سفر کسی جدید لیبارٹری سے نہیں بلکہ کھلے آسمان اور وسیع سمندروں کے کنارے سے شروع ہوتا ہے، جہاں جوابات ہماری آنکھوں کے سامنے ہی چھپے ہوئے تھے۔ دیکھیں، قدیم یونانیوں کے پاس دو بہت زبردست اشارے تھے۔ پہلا، ارسطو نے یہ نوٹ کیا کہ چاند گرہن کے دوران چاند پر پڑنے والا زمین کا سایہ ہمیشہ گول ہوتا ہے، چاہے زمین کسی بھی زاویے پر کیوں نہ ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو اس کا سایہ کبھی نہ کبھی تو ایک سیدھی لکیر جیسا بھی نظر آتا۔ دوسرا اشارہ سمندر سے آیا، دور جاتے ہوئے بحری جہاز۔ اس چیز کو مشہور سائنسدان کارل سیگن نے کیا خوب سمجھایا ہے۔ جب کوئی جہاز افق کی طرف بڑھتا ہے تو وہ صرف چھوٹا ہوتے ہوتے غائب نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ وہ نیچے سے غائب ہونا شروع ہوتا ہے۔ پہلے اس کا نچلا حصہ اور آخر میں اس کا مستول۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی چیونٹی ایک بڑی گیند پر آپ سے دور جا رہی ہو، اور یہ صرف اور صرف ایک خمدار سطح پر ہی ممکن ہے۔ اور پھر انٹری ہوتی ہے ایراتوستھینس کی اور ان کے کمال کے تجربے کی۔ انہوں نے سنا کہ مصر کے شہر سائن میں سال کے خاص دن دوپہر کے وقت سورج بالکل سر پر ہوتا تھا، یعنی ایک سیدھی چھڑی کا کوئی سایہ نہیں بنتا تھا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت 800 کلومیٹر دور اسکندریہ میں ایک سیدھی کھڑی چھڑی کا سایہ بن رہا تھا۔ صرف اس سائے کے زاویے سے انہوں نے نہ صرف یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے، بلکہ حیرت انگیز طور پر اس کا پورا گھیر بھی ناپ لیا۔ اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات پتہ ہے کیا تھی؟ ان کا حساب آج کی جدید پیمائشوں کے مقابلے میں 99% درست تھا۔ ذرا سوچئے، یہ قدیم انسانی ذہانت کی ایک شاندار مثال ہے کہ صرف 2 چھڑیوں، مشاہدے اور منطق سے کائنات کے کتنے بڑے راز کھولے جا سکتے ہیں۔ اب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں تقریباً 1700 سال آگے، اور ہم ملتے ہیں نکولس کوپرنک سے، وہ شخص جس نے نہ صرف زمین کی شکل بلکہ کائنات میں اس کی جگہ کے بارے میں 1500 سال پرانے نظریے کو چیلنج کرنے کی ہمت کی۔ کوپرنکس، دیکھیے، کوئی باغی انقلابی نہیں تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا عالم تھا، کئی زبانیں جانتا تھا اور چرچ کے نظام کا ایک معزز رکن تھا۔ لیکن اس کا اصل جنون تھا آسمان اور ستاروں اور سیاروں کی حرکت اسے بے چین رکھتی تھی۔ تو آخر مسئلہ تھا کیا؟ اس وقت کا 1500 سال پرانا ماڈل یہ مانتا تھا کہ زمین کائنات کے مرکز میں ہے اور باقی سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہے۔ لیکن سیاروں کی حرکت کی وضاحت کے لیے اس ماڈل کو بہت پیچیدہ الجھے ہوئے دائروں کی ضرورت تھی۔ کوپرنکس کو یہ ماڈل بدصورت اور غیر منطقی لگتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ قدرت کا نظام اس سے کہیں زیادہ سادہ اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور اسی سادگی اور خوبصورتی کی تلاش نے جنم دیا ایک ایسے انقلابی خیال کو جس نے ہمیشہ کے لیے کائنات کے بارے میں ہمارے تصور کو بدل کر رکھ دیا۔ فرق بالکل صاف ہے نا؟ ایک طرف زمین کو مرکز ماننے والا پیچیدہ اور بھاری بھرکم نظام، اور دوسری طرف کوپرنکس کا سادہ اور خوبصورت نظریہ جس میں سورج مرکز میں ہے اور تمام سیارے اس کے گرد نہایت سادگی سے گھوم رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے سب کچھ آسان اور منطقی بنا دیا۔ سوچئے ذرا، ایک سادہ مگر گہرا بیان۔ سورج مرکز میں ہے، زمین نہیں۔ جیسا کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا، اس نظریے کی اصل طاقت اس کی سادگی میں تھی۔ لیکن یہ ایک ایسا خیال تھا جس نے انسانیت کو کائنات کے مرکز سے ہٹا دیا، اور یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ لیکن ایک ایسی سچائی بولنا جو صدیوں پرانے عقیدوں کو چیلنج کرے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بھاری قیمت تھی، اور کوپرنکس یہ اچھی طرح جانتا تھا۔ 30 سال، 1-2 سال نہیں، پورے 30 سال تک کوپرنکس نے اپنی تحقیق کو شائع کرنے سے گریز کیا۔ وہ چرچ کے رد عمل سے ڈرتا تھا، جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا کام ایک ایسا طوفان کھڑا کر دے گا جس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اور آخرکار جب اس کی کتاب شائع ہوئی تو وہ اپنے بستر مرگ پر تھا۔ تصور کیجئے، ایک انقلابی خیال کو دنیا سے چھپانے کا زندگی بھر کا خوف اس قدر شدید تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں کھل کر بیان ہی نہ کر سکا۔ جب یہ کتاب سامنے آئی تو چرچ کا رد عمل بالکل ویسا ہی تھا جس کا ڈر تھا۔
انہوں نے کوپرنکس کی کتاب کو اپنی ممنوعہ کتابوں کی فہرست یعنی انڈیکس لبروروم پروہیبیٹورم میں شامل کر دیا اور اس کے نظریات کو دھرم دروہیتا یعنی مقدس کتابوں کی توہین قرار دے دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سائنس کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ لوگوں نے کوپرنکس کو احمق نجومی کہہ کر مسترد کر دیا، لیکن اس سے بھی زیادہ المناک انجام جیوردانو برونو کا ہوا، جو کوپرنکس کے نظریات کی کھل کر حمایت کرتا تھا۔ اسے دھرمودروہی قرار دے کر روم میں زندہ جلا دیا گیا۔ یہ سائنس اور قائم شدہ عقائد کے درمیان ایک وحشیانہ تصادم تھا۔ تو ان تمام واقعات، اس جد و جہد اور قربانی کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں کائنات میں ہماری جگہ کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلا اور شاید سب سے گہرا سوال جو اس انقلاب نے اٹھایا وہ یہ تھا، اگر ہم کائنات کا مرکز نہیں ہیں، اگر ہم ایک خاص سیارے پر نہیں رہتے جو سب سے الگ ہو، تو کیا ہم واقعی خاص ہیں؟ اسے انسانیت کی عظیم تنزیلی یا اے گریٹ ڈیموشن بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تاریخ میں اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سچائی کو قبول کرنے سے پہلے اسے تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ آخر کیوں نئے خیالات قائم شدہ عقائد کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن جاتے ہیں؟ اور آخر میں کارل ساگن کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اس وسیع کائناتی اندھیرے میں ہماری زمین محض ایک ہلکا نیلا نقطہ ہے، ایک چھوٹا سا تنہا نقطہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس حقیقت کو پوری طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم آج بھی کسی نہ کسی طرح خود کو کائنات کا مرکز ہی سمجھتے ہیں؟